تو اسکرین شیئر ہو رہی ہے نا؟ جی حضرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جماعت رضا مصطفیٰ پالی راجستھان کی جو شاخ ہے اس کی یہ 22ویں نشست ہے جو ہر سنڈے کو ہوتی ہے 10:30 بجے، اور یہ علمی فقہی نشست ہوتی ہے. اس میں الحمدللہ انوار شریعت کا درس ہو رہا ہے، اور آج ہم لوگ استنجا کا بیان پڑھیں گے اور اس کے بعد سوال و جواب کا سیشن رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استنجا کا بیان. سوال: استنجا کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: پیشاب کے بعد استنجا کا طریقہ یہ ہے کہ پاک مٹی، کنکر یا پھٹے سے پیشاب سکھائے، پھر پانی سے دھو ڈالے. اور پاخانہ کے بعد استنجا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مٹی، کنکر یا پتھر کے 3، 5 یا 7 ٹکڑوں سے پاخانہ کی جگہ صاف کر لیں، پھر پانی سے دھو ڈالیں. یہ استنجا کا طریقہ ہو گیا. سوال: استنجا کا ڈھیلا اور پانی کس ہاتھ سے استعمال کرنا چاہیے؟ جواب: بائیں ہاتھ سے. سوال: کن چیزوں سے استنجا کرنا منع ہے؟ جواب: کسی قسم کا کھانا، ہڈی، گوبر، لید، کوئلہ اور جانور کا چارہ، ان سب چیزوں سے استنجا کرنا منع ہے. سوال: کن جگہوں پر پیشاب یا پاخانہ کرنا منع ہے؟ جواب: کنویں یا حوض یا چشمے کے کنارے، پانی میں اگرچہ بہتا ہوا ہو، گھاٹ پر، پھلدار درخت کے نیچے، ایسے کھیت میں جس میں کھیتی موجود ہو، سائے میں جہاں لوگ اٹھتے بیٹھتے ہوں، مسجد یا عیدگاہ کے پہلو میں، قبرستان یا راستے میں، جس جگہ جانور بندھے ہوں اور جہاں وضو یا غسل کیا جاتا ہو، ان سب جگہوں میں پیشاب یا پاخانہ کرنا منع ہے. سوال: پاخانہ پیشاب کرتے وقت منہ کس طرف ہونا چاہیے؟ جواب: پاخانہ یا پیشاب کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا منع ہے. ہمارے ملک میں اتر یا دکن کی جانب منہ کرنا چاہیے. اور آپ کے کیا نام ہے علاقہ پالی سے ہی کسی کا سوال بھی تھا، تو ان کا جواب یہاں پر بھی ہو گیا. تو یہ استنجا کے تعلق سے جن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا تھا ہو گیا کہ استنجا کا طریقہ کیا ہے اور کن چیزوں سے استنجا سکھا سکتے ہیں، کیا چیزیں استعمال نہیں کرنی ہے، اور قبلہ کی طرف نہ منہ کرنا ہے نہ پیٹھ کرنا ہے پیشاب پاخانہ کرتے وقت. پانی اور جانوروں کے جھوٹے کا بیان. کن پانیوں سے وضو کرنا جائز ہے؟ جواب: برسات کا پانی، ندی، نالے، چشمے. نالا یہ وہ والا نالا نہیں جس میں گندگی بہتی ہے، ٹھیک ہے. ندی، نالے، چشمے، سمندر، دریا، کنویں کا پانی، پگھلی ہوئی برف یا اولے کا پانی، تالاب یا بڑے حوض کا پانی، ان سب پانیوں سے وضو کرنا جائز ہے. سوال: کن پانیوں سے وضو کرنا جائز نہیں؟ ٹھیک ہے. جواب: پھلدار درخت کا نچوڑا ہوا پانی، یا وہ پانی کی جس میں کوئی پاک چیز مل گئی اور اس کا نام بدل گیا، جیسے شربت کے پانی ہے اس میں کوئی پاک چیز مل گئی لیکن نام بدل گیا، شوربا، چائے وغیرہ. یا بڑے بڑے حوض اور تالاب کا ایسا پانی جس کا رنگ یا بو یا مزہ کسی ناپاک چیز کے مل جانے سے بدل گیا ہو. اور چھوٹے حوض یا گھڑے کا وہ پانی کہ جس میں کوئی ناپاک چیز گر گئی ہو، یا ایسا جانور مر گیا ہو کہ جس میں بہتا ہوا خون ہو، اگرچہ پانی کا رنگ یا بو یا مزہ نہ بدلا ہو. اور وہ پانی کی جو وضو یا غسل کا دھون ہے یعنی مائع مستعمل، ان سب پانیوں سے وضو کرنا جائز نہیں. سوال: کن جانوروں کا جھوٹا پاک ہے؟ جواب: جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا جھوٹا پاک ہے، جیسے گائے، بیل، بھینس، بکری، کبوتر اور فختہ وغیرہ.
जो जिनका गोश्त खाया जाता है उनका झूठा भी पाक है। सवाल, किन जानवरों का झूठा मकरूह है? जवाब, घर में रहने वाले जानवर जैसे बिल्ली, चूहा, सांप, छिपकली और उड़ने वाले शिकारी जानवर जैसे शिकरा, बाज, बहरी, चील और कौवा वगैरह, इनका झूठा क्या है? मकरूह है। और वो मुर्गी जो छूटी फिरती हो और नजासत पर मुंह डालती हो, और वो गाय जिसकी आदत गलीज खाने की हो, इन सब का झूठा मकरूह है। सवाल, किन जानवरों का झूठा नापाक है? जवाब, सुअर, कुत्ता, शेर, चीता, भेड़िया, हाथी, गीदड़ और दूसरे शिकारी चौपाए का झूठा नापाक है। ठीक है, तो ये झूठे का बयान भी हो गया, और ये कि जो है किन पानियों से वजू करना जायज है, किन से नाजायज है, और पानियों के किस्म के एतबार से यहाँ तकसीम हो गई। कुएं अगरचे कम है लेकिन अभी भी पाए जाते हैं, इसलिए मुख्तसर सा चैप्टर है तो इसको पढ़ डालते हैं। कुएं का बयान। सवाल, कुआं कैसे नापाक हो जाता है? जवाब, कुएं में आदमी, बैल, भैंस या बकरी गिरकर मर जाए या किसी किस्म की कोई नापाक चीज गिर जाए तो कुआं नापाक हो जाता है। सवाल, कुएं में अगर कोई जानवर गिर जाए और जिंदा निकाल लिया जाए तो कुआं नापाक होगा या नहीं? जवाब, अगर कोई ऐसा जानवर गिर गया कि उसका झूठा नापाक है, जैसे कुत्ता और गीदड़ वगैरह, तो कुआं नापाक हो जाएगा। और वो जानवर गिरा जिसका झूठा नापाक नहीं, जैसे गाय और बकरी वगैरह, और उनके बदन पर नजासत भी ना लगी हो, तो गिरकर जिंदा निकल आने की सूरत में जब तक उनके पखाना या पेशाब कर देने का यकीन ना हो, कुआं नापाक ना होगा। सिर्फ वहम से कुएं को नापाक नहीं कहेंगे। सवाल, कुआं अगर नापाक हो जाए तो कितना पानी निकाला जाएगा? जवाब, अगर कुएं में नजासत पड़ जाए या आदमी, बैल, भैंस, बकरी या इतना ही बड़ा कोई दूसरा जानवर गिरकर मर जाए, या दो बिल्लियां मर जाएं, या मुर्गी और बत्तख की बीट गिर जाए, या मुर्गा, मुर्गी, बिल्ली, चूहा, छिपकली या और कोई बहते हुए खून वाला जानवर कुएं में मरकर फूल जाए या फट जाए, या ऐसा जानवर गिर जाए जिसका झूठा नापाक है अगरचे जिंदा निकल आए, जैसे सुअर और कुत्ता वगैरह, तो इन सब सूरतों में कुल पानी निकाला जाएगा, सारा का सारा पानी, पूरा कुआं खाली किया जाएगा। सवाल, अगर चूहा, बिल्ली कुएं में गिरकर मर जाए और फूलने फटने से पहले निकाल ली जाए तो क्या हुक्म है? जवाब, अगर चूहा, छछूंदर, गौरैया, चिड़िया, छिपकली, गिरगिट या इनके बराबर या इनसे छोटा कोई बहते हुए खून वाला जानवर कुएं में गिरकर मर जाए और फूलने फटने से पहले निकाल लिया जाए तो 20 डोल से 30 डोल तक पानी निकाला जाएगा। और अगर बिल्ली, कबूतर, मुर्गी या इतना ही बड़ा कोई दूसरा जानवर कुएं में गिरकर मर जाए और फूले फटे नहीं, तो 40 डोल से 60 डोल तक पानी निकाला जाएगा। तो चूहा, छछूंदर के जो है के साइज का तो 20 डोल निकाले जाएंगे, बिल्ली वगैरह का साइज होगा तो जो है 40 से 60 डोल। अब डोल क्या होता है? सवाल, डोल कितना बड़ा होना चाहिए? जवाब, जो डोल कुएं पर पड़ा रहता है वही डोल मोतबर है, और अगर कोई डोल खास ना हो तो ऐसा डोल होना चाहिए कि जिसमें एक सा यानी तकरीबन 5.25 किलो पानी आ जाए, ऐसा डोल होना चाहिए। सवाल, कुएं का पानी पाक हो जाने के बाद कुएं की दीवार और डोल, रस्सी को भी पाक करना पड़ेगा या नहीं? जवाब, कुएं की दीवार और डोल, रस्सी को नहीं पाक करना पड़ेगा। पानी पाक होने के साथ ये सब चीजें भी पाक हो जाएंगी। तो नजासत का बयान एक बड़ा और मुस्तकिल चैप्टर है, इसलिए इसको हम लोग अगले हफ्ते पढ़ेंगे। अब इसको खुलासा देख लेते हैं। तो बुनियादी तौर पर कुएं को मसले को छोड़ देते हैं हम लोग, और ये जो दो मसले हैं, इस्तिंजा का बयान और पानी और जानवरों के झूठे का बयान, इसको मुख्तसर तौर पर ये समझ लेते हैं कि इस्तिंजा करने में हमें जो है एक तो किस तरीके से बैठना है, ये हो गई बात कि किबला को मुंह नहीं होना चाहिए, तो हमारे यहाँ उत्तर दक्षिण बैठेंगे, पूरा पश्चिम नहीं बैठेंगे।
ٹھیک ہے، نہ منہ ہونا چاہیے نہ پیٹھ ہونی چاہیے، پورا پچھم، ٹھیک ہے، یعنی قبلہ کو نہ منہ کریں گے نہ پیٹھ کریں گے، ٹھیک ہے۔ استنجا کا طریقہ کیا ہے وہ دیکھ لیجیے گا، اور بائیں ہاتھ سے تو کون ہی استنجا کرتا ہوگا، لیکن یہ یاد رکھنے والی چیز ہے، اگر بچے بائیں ہاتھ سے کرے تو انہیں سکھا دینا ہے، سمجھا دینا ہے کہ ایسا نہیں کرتے ہیں۔ اور پاک چیزوں کو ناپاک نہیں کرنا ہے، اب کنواں ہے، حوض ہے، کنارے ہیں جہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں، لوگوں کی ضرورت کی چیزیں ہیں، پاک چیزیں ہیں، اور جس میں لوگوں کو دقت ہو سکتی ہے، راستہ ہے یہاں پر، کوئی نہیں کرتا ہوگا بائیں ہاتھ سے، کون نہیں کہا یار میں نے؟ تو جو ہے کنویں یا حوض یا چشمے کے کنارے ہے نا، بہتا پانی، اب کسی نے سوچا پانی تو بہتا ہوا ہے یا پانی بہت زیادہ ہے تو اس میں پیشاب کر لیں، لوگ کرتے بھی ایسا، سوئمنگ پول وغیرہ بھی استعمال ایسا لوگ کر بیٹھتے ہیں، تو یہ اجازت نہیں ہے، منع ہے، اور اس سے لوگوں کو تکلیف دینے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی تکلیف دینا ہے، ناپاک چیز کو، پاک چیز کو بلا وجہ ناپاک کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کھانا، ہڈی وغیرہ، جو ایسی چیزیں ہیں جن سے نجاست بڑھ سکتی ہے، یا ایسی چیزیں ہیں کہ جو محترم چیزیں ہیں، قیمتی چیزیں ہیں، ان سے بھی جو ہے پاک نہیں کیا جا سکتا، اور استنجا نہیں سکھایا جا سکتا۔ اسی لیے یہاں پہ بتایا گیا کہ پھٹے پرانے کپڑے سے، ہے نا، کنکر یا پھٹے پرانے کپڑے سے، تو پھٹے پرانے کپڑے سے، اچھے کپڑے سے نہیں صاف کرنا ہے، اور لوگوں کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں اس میں جو ہے ان کو جو ہے ان کو پریشانی ہو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، استنجا کے علاوہ بھی کام۔ پانی اور جانوروں کے جھوٹے کا بیان میں جو یاد رکھنا ہے کہ بھائی پاک پانی اور ناپاک پانی میں ہمیں فرق سمجھنا چاہیے۔ تو آسمان سے اترا ہوا پانی پاک ہوگا، ندی نالے چشمے کا کنویں کا پانی پاک ہوتا ہے، لیکن اگر یہ چیزیں ناپاک ہو جائے پھر ان کی تفصیل ہم لوگ آگے جا کر کے پڑھیں گے۔ اگر جو ہے چھوٹی چھوٹی دو چار باتیں ذہن میں رکھیں تو یہ مسئلہ تقریباً حل ہے۔ دیکھیے، پاک پانی تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ آسمان سے اترا ہوا پانی، اور جو ندی، نہر، نالے اور جو ہے تالاب ہوتے ہیں، یا کہہ لیں ندیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، بہت بہت بھاری مقدار میں بہت زیادہ پانی ہوتا ہے، یعنی کلومیٹر میں ہوتا ہے، تو اس میں تو کسی کو شبہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں ایک چیز سمجھنی ہے، زیادہ پانی اور کم پانی، یا بڑا حوض، ٹھیک ہے، تو اگر کوئی حوض، کوئی ایریا ایسا ہے جو مثال کے طور پر جو ہے ہے، اب اسے تو 10 بائی 10 نہیں کہیں گے، اس کو بالکل 10 بائی 10 کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں بن پاتا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے، ہاں، 10 بائی 10 ہے، یعنی لمبائی انٹو چوڑائی جو ہے 100 ہو، اور 10 گز مراد ہے، ٹھیک ہے، اور گز ہوتا ہے 18 انچ کا، ٹھیک ہے، 1 گز 18 انچ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے لمبائی 10 گز ہو اور چوڑائی 10 گز ہو، اور لمبائی انٹو چوڑائی 100 گز ہو، تو کیا ہے یہ زیادہ پانی کہا جاتا ہے، اور اس کو بڑا حوض کہا جاتا ہے۔ اب یہاں سے سمجھنا ہمیں، اگر 10 بائی 10 ہو یا اس سے زیادہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا حکم الگ ہے، اور 10 بائی 10 سے کم ہو تو اس کا حکم الگ ہے۔ اگر 10 بائی 10 سے کم ہے ایریا، اور اس میں جو پانی ہے 10 بائی 10 سے کم میں، تو اگر ایک بوند بھی ناپاکی کی پڑ گئی تو ناپاک ہو جائے گا، ایک بوند بھی ناپاکی کی پڑ گئی، پیشاب، شراب، جو بھی گندگی ہے، ناپاکی ہے، گوبر ہے، ایک ذرہ بھی اس میں گر گیا 10 بائی 10 سے کم میں، اب وہ 20 5 بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایریا جو اس کا ہے، اور اگر گولائی میں ہے، ٹھیک ہے، گولائی میں ہے تو 35 ہاتھ جو ہے اس کی گولائی، 1 منٹ، 35 ہاتھ، 35.5 ہاتھ، تو میں بھول گیا، 1 منٹ، 1 منٹ، 1 منٹ
ایک منٹ ایک منٹ. ہاں سر اچھا ہوا دیکھ لیا میں نے. ساڑھے، ٹھیک ہے، گولائی اگر ہو تو 35.5 ہو تو یہ جو ہے بڑا ہاؤس کہلائے گا اور اس کا حکم الگ ہے. تو گولائی میں 35.5 سے کم ہو اور لمبائی چوڑائی میں ہے تو جو ہے آیتا کار ہو یا ورگا کار ہو. تو اگر جو ہے 100 گز سے کم اس کا ایریا آ رہا ہے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ علیہ وسلم بولو. خیریت ہے لیکن جو ہے تم بار بار کال کیوں کر رہے ہو؟ میں تو درس میں تھا. بولو. ہاں ہاں ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو ہے کس ہاسپٹل میں بھرتی ہیں؟ نیم ہاسپٹل کہاں پر ہے؟ بنجارہ ہلز میں. تو یہ شاہپور کے راستے میں پڑتا ہے بنجارہ ہلز؟ الگ ہے. اچھا. میں جو ہے اب دیکھو درس کے بعد تو میں ان سے بات کر لوں گا تفصیل سے اور ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، کروا سکتے ہیں بزرگوں سے. اور اور جو ہے تعویذ وغیرہ دیکھو میں سے تو یہ نہیں ہو پائے گا مجھ سے، تو کسی اور سے رابطہ کر لیں. لیکن جو ہے درود شفا، ہاں ہاں درود شفا جو ہے کم سے کم چاہے درود شفا درود شفا وہ یا درود شفا وہ یا اور لوگ مل کر کے جتنی بار پڑھ سکے کم سے کم 111 بار پڑھ لیں. درود شفا اچھی طریقے سے پڑھ کر کے پانی پر دم کریں. اگر پانی پلانا ممکن نہ ہو تو جو ہے کیا کہتے ہیں اس کے چہرے وغیرہ پر جو ہے مساح کر دیں. اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو جو چیزیں جا رہی ہیں اس پر پڑھ کر کے دم کر دیں. ٹھیک ہے. اور دعا کریں اور استغفار کی کثرت کریں اور منت مان لیں صحت و تندرستی کی کہ اگر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کے صدقے میں جو ہے ہماری بچی کو یا بہن کو بیٹی کو جو ہے شفا کاملہ عاجلہ فرماتے اور ہم اس کی صحت یابی کے شکرانے میں صدقہ کریں گے یا بچوں کو کھانا کھلائیں گے، غریبوں کو کھانا کھلائیں گے وغیرہ جو بھی ان کی استطاعت میں، استطاعت سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے. اور میں مشورہ دوں گا کہ ڈاکٹروں پر دھیان دیں اور جو ہے ذرا دورے تعویذ کے چکر میں اور اس میں چکر میں نہ پڑیں. ہاں یہ ہے کہ فجر کی جو نماز ہے تو سنت اور سنت پڑھ کر کے فجر کی سنت پڑھ لی اور فرض پڑھنے سے پہلے ٹھیک ہے 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے. ہاں اور پھر دعا کریں ان کے لیے اور ان پر دم بھی کر دیں. اور یہ 41 بار سورہ فاتحہ اس طرح پڑھنی ہے کہ بسم اللہ کو الحمد سے ملانا ہے اور ولضالین آمین یہ ملا کر کے ایک سانس میں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ان کو الگ الگ بسم اللہ الرحمن الرحیم الگ، الحمدللہ الگ، ولضالین الگ، آمین الگ، ایسے نہیں، ان کو ملا کر کے پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اور ادھر ولضالین آمین 41 بار جو ہے پڑھے سنت، فجر کی سنت اور فرض کے بیچ میں، اور پانی پہ دم کر کے رکھ لے اور مریض پر دم کر دے. ٹھیک ہے. میں ایک نماز تمہیں واٹس ایپ کر دوں گا وہ انہیں بھیج دینا، جو بھی جن سے بھی ہو سکے وہ کرے. اور یہ جتنے بھی وظیفے ہیں پوری شدت اور لگن اور یقین کے ساتھ کرے. یہ نہیں کہ چلو لاؤ جہاں جتنے جتن کر رہے ہیں لاؤ یہ بھی کر کے دیکھ لیتے فائدہ ہوا تو ٹھیک ہے نہیں تو کوئی بات نہیں ہے. یقین بہت اہمیت رکھتا ہے. اگر یقین سے خلوص سے پڑھیں گے اللہ نے چاہا تو ضرور شفا مل جائے گی. ہمت ہارنے سے کوئی فائدہ نہیں. اگر ہمت ہار جائیں گے، حوصلے توڑ دیں گے تو صحت تو نہیں ہو جائے گی اس سے. البتہ اس کا الٹا یہ کہ اگر یقین کریں گے تو جو مرض دیتا ہے وہ شفا بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو یقین کامل رکھ کر کے جو ہے یہ سب عمل کریں. ٹھیک ہے. اور جہاں دقت ہو بتا. اور میں ذرا جو ہے درس پورا کر لوں میں فون کرتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. چلو ٹھیک ہے. ٹھیک. السلام. ہاں وہی والا مسئلہ.
اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے. تو بات یہ چل رہی تھی، وہ تو بھول گیا میں کہاں چل رہی تھی، لیکن 10x10 سے کم ایریا ہے دہدردہ جس کو بولتے ہیں، اور گولائی میں 35.5 سے کم ایریا ہے، تو اگر ایک قطرہ، ایک ذرہ بھی ناپاکی کا گرا تو پانی ناپاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر 10x10 سے زیادہ، 10x10 یا اس سے زیادہ کا ایریا ہے، تو پھر نجاست صرف گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا ہے، بلکہ نجاست اتنی گر جائے، اتنی مل جائے کہ اس کا رنگ، بو و مزہ، ٹھیک ہے، رنگ اور بو اور مزہ، یعنی رنگ، کلر آپ ہو گیا، کلر آپ کا ہو گیا، اور بو آپ کی اسمیل ہو گئی. ٹھیک ہے. مزہ ٹیسٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. ٹیسٹ. تو رنگ، بو و مزہ جو ہے اگر بدل جائے تو پھر وہ اس کو ناپاکی کا حکم دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی تفصیل بڑی کتابوں میں آپ کو مل جائے گی، لیکن یہ دہدردہ والا مسئلہ یاد رکھنا کہ دہدردہ کا ایریا کیا ہوتا ہے، اور گز ہوتا ہے، گز یہاں پر 18 انچ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ یاد رکھنا ہے. باقی اگر پانی کا نام، پانی اگرچہ پاک ہو اور اس میں پاک چیز ملائی گئی ہو، لیکن اگر نام بدل گیا ہے تو اس سے بھی وضو اس میں جائز نہیں ہے. پھر جانوروں کے جھوٹے کا بھی مسئلہ نے دیکھ لیا. کوئی ڈاؤٹ شبہ ہو تو اسے پوچھ لیجیے گا. چلتے ہیں اب آپ کے سوالات کی طرف.